نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر پوری دنیا کے خزانے تیرے پاس ہوں اور تجھے کہا جائے کہ یہ خزانے ہمیں دے دو، تمہیں جہنم کے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ تو کہے گا یا اللہ میں یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں تجھ سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا، وہ میرا مطالبہ یہ تھا میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تم کر کے نہیں آئے، دوبارہ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ حق ادا کر کے نہیں گیا، اس نے اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کیا ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ قاتل معاف ہو سکتا ہے، مشرک اور زانی معاف ہو سکتا ہے، چور معاف ہو سکتا ہے، شرابی معاف ہو سکتا ہے، مگر ان کو ان کے گناہوں کی سزا جب مل جائے گی پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کو جنت میں اللہ داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کا شریک بنایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا اگر حق ادا نہ کیا تو پھر معافی نہیں، اس لیے اللہ کا حق ادا کریں۔ عبادت صرف اللہ کی، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ حق صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ اور اوروں کو کیوں پکارنا ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارنا ہے جو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سن لو، اس مثال کو غور سے سنو۔ سامعوا نہیں کہا، سامعوا کا معنی سن لو، اور استمعوا کا لفظ استعمال کیا، کان لگا کر سن لو، غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، اور مانگو اس سے جو کمزور نہیں ہے، جو محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، یہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس پر مزید دلائل انشاءاللہ، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ میں توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر بات ہوگی۔ اللہ پر ایمان لانے کے جو 3 تقاضے ہیں، ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، دوسرا اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور تیسرا اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔